السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین گرامی، آج کی مجلس میں ہم مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کے بارے میں مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ چند چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مصافحہ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، ہاتھ ملانے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ ہاتھ ملانا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت سے احباب صرف انگلیوں سے انگلیاں ملاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ بس مصافحہ ہو گیا۔ تیسری چیز، مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرنے کا کیا حکم ہے۔ بہت سے احباب سینے پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، تو آئیے ہم تینوں کو تفصیلاً سنتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ دو مسلمانوں کا آپس میں ملاقات کرتے وقت جس طریقے سے سلام کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا بھی سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہاتھ ملانے کو سلام کی تکمیل کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ ان کی دعاؤں کو سنیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دے۔ یہ بات تھی مصافحہ کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصافحہ کرنا یہ سنت ہے اور سلام کی تکمیل ہے۔ دوسری چیز، مصافحہ کرنے کا صحیح طریقہ۔ تو بہت سے احباب جو انگلیوں سے انگلیاں ملا کر مصافحہ کرتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ ہے کہ مصافحہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اچھے طریقے سے مل جائیں۔ مصافحہ کہتے ہی ہیں ہتھیلیوں کے ملنے کو، تو صحیح طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے ملتے وقت دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مل جائیں۔ تیسری اور آخری چیز ہے مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرنا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے معمولات میں کہیں بھی سلام کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرنے کا حکم اور ثبوت نہیں ملتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص سلام کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرنے کو شریعت کا جز سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے، لہٰذا اس سے پورے طریقے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔